مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام بشپ افضل سیموئل ہے اور میرا تعلق گاسپل چرچ آف دی ایورلاسٹنگ فادر کی کلیسیا سے ہے۔ ہم یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج تیسرے کلمے کی بابت سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیے گا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 25ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں تو اس کی صلیب کے پاس یہ چند عورتیں اور ایک شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یعنی یوحنا رسول، وہ یسوع کے پاس تھا، اس کی صلیب کے نیچے تھا۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ باقی سب جو ہیں شاگرد جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے، وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ چند عورتیں اور یہ شاگرد جو ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنا منہ کھولا اور کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو اپنی ماں کو ماں کیوں نہیں کہا؟ خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا باپ کو خالصتاً اپنا باپ کہہ کے پکارتا ہے، اور اگر مقدسہ مریم کو، جو بے شک بدنی طور پر اس کی ماں ہے، تو اگر وہ اس کو ماں کہتا تو بہت سارے لوگ جو ہے، جو چھوٹی ذہنیت، جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، وہ اس بارے میں غلط بات تصور کرتے کہ یہ خدا کو تو خالصاً اپنا باپ کہتا ہے اور مقدسہ مریم کو ماں کہتا ہے۔ بارہ دفعہ یسوع مسیح نے اسی طرح پکارا کہ اے عورت۔ اے عورت کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اے ایک مقدس عورت، اے پاک عورت۔ انگلش میں اس کے لیے مادام کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب وہ صلیب پر ہیں اور انتہائی دکھ میں، انتہائی تکلیف میں ہیں، کیونکہ ہاتھوں اور پاؤں پر جو ہے ان کے وہ کیل ٹھوکے گئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج جو ہے اس کو پہنایا گیا ہے، اور جسم سارا لہو لہان ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ مصلوب کرتے 1 کوڑے اس کی کمر پر انہوں نے مارے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا۔ یسوع مسیح مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے اور خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل میں، اس کے 2 باب میں، کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے، اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا باپ کا، آسمانی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پہلوٹے ہونے کے ناطے جو ہے وہ اسے یہ فرض تھا کہ اپنی ماں کی وہ سپردگی جو ہے وہ کرے، کیونکہ صلیب پر ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح ہے تو کوئی اور دوسرا شاگرد نہیں، اور یسوع مسیح کے دوسرے بھائی جو ہے وہ بھی یہاں پر نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اکثر لوگ اس بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یوحنا کو
جو ہے وہ سپرد جو ہے وہ اپنی ماں کو کیا، تو مقدسہ مریم کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یسوع مسیح مریم کا پلوٹھا بیٹا ہے، مقدسہ مریم کا پلوٹھا بیٹا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد دوسرے، جس کا ذکر جو ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس کے 15ویں باب میں ہے کہ یسوع مسیح کے دیگر بہن بھائیوں کا ذکر ہے اس کی 55ویں آیت میں۔ سو وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ سو یوحنا جو یسوع مسیح کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہتا اور جو ہے وہ یسوع کے اکثر سینے کا سہارا لے کر جو ہے وہ لیٹتا تھا، یسوع کے دل کے قریب تھا اور یہ یسوع کی صلیب کے پاس تھا۔ سو اسی لیے یسوع مسیح نے اپنا ایک پرائیویٹ مشن جو ہے وہ اس شاگرد کے حوالے کیا ہے۔ سو جو لوگ یسوع مسیح کے قریب ہیں، جو اس کے دل کے قریب رہتے ہیں، جو اس کی رفاقت میں رہتے ہیں، جو اس کے پاس رہتے ہیں، اس کے دل کے قریب رہتے ہیں، اور جو اس کی صلیب کے نیچے رہتے ہیں، جو صلیب پر ایمان رکھتے، صلیب پر کیے ہوئے کاموں پر جو ہے وہ غور کرتے، ایمان لاتے ہیں اور اس کے قریب رہتے ہیں، اس کے نیچے رہتے ہیں، یسوع مسیح انہی لوگوں کو اپنا پرائیویٹ مشن جو ہے وہ سونپتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ خدمت کے لیے نکلتے ہیں اور سالہ سال جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن خدمت جو ہے وہ بے پھل ہوتی ہے۔ سو ضرور ہے کہ اگر کسی یسوع کے پرائیویٹ مشن پر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ یسوع سے لپٹے رہیں، یسوع کے ساتھ لپٹے رہیں، اور یہ ضروری ہے کہ صلیب کے نیچے رہیں، کیونکہ صلیب جو ہے وہ قائم رہتی ہے، صلیب قائم ہے، اور اسی صلیب کے نیچے رہنے سے آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ یسوع مسیح مشن جو ہے وہ سونپ سکتا ہے۔ سو اس شاگرد کو جو محبت کا رسول ہے اور جو جب وہ انتہائی یسوع سے پیار کرتا ہے اور یہ محبت کا رسول ہے، سو یسوع مسیح نے اپنی ماں کو جو ہے وہ ایک ایسے رسول کے جو ہے وہ سپرد کیا ہے۔ سو یوحنا رسول کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد رسول ہے کہ جو اپنی طبعی موت مرا۔ باقی سارے رسول جو ہیں، شاگرد جتنے بھی ہیں، سو وہ جو ہے وہ کوئی شہید کیے گئے، کسی کو جو ہے وہ آرے سے چھڑوایا گیا، کسی کو گرم تیل کے کڑاہے میں جو ہے وہ ڈلوایا گیا، کسی کو زندہ جو ہے وہ جلایا گیا، لیکن یہ واحد رسول ہے کہ جو اپنی طبعی موت مرا۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تو یہ کہ صلیب کے وہ قریب تھا، دوسرا یسوع مسیح جو ہے وہ اس کو پتہ تھا، اور ایک ایسے شاگرد کے یسوع مسیح نے حوالے کیا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مریم سے پہلے جو ہے وہ انتقال کر جائے۔ چونکہ ایسے رسول کے سپرد یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنی ماں کو کیا، اور ایک اپنی ذمہ داری کو، پلوٹھے ہونے کی ذمہ داری کو یسوع مسیح نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ کیونکہ یہ پلوٹھا بچہ ہوتا تھا، بیٹا ہوتا تھا، سو اس کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری ہوتی تھی، اور اس کو جو ہے پلوٹھے کو یہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ بہن بھائی ہیں ان سے ڈبل جو ہے وہ میراث دی جاتی تھی۔ وہ اس لیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہی پلوٹھا جو ہے ان کو سنبھالے گا۔ سو ماں باپ اپنا بھی حصہ جو ہے اس پلوٹھے کو جو ہے وہ دے دیتا تھا۔ سو یسوع مسیح مقدسہ مریم کا پلوٹھا بیٹا، سو اپنے اس پلوٹھے ہونے کے ناطے جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو یسوع مسیح پورا کرتا ہے۔ سو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، 10 کام میں جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے کام ہے، ان میں سب سے پہلا حکم ہے، اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ اگر عمر کی درازی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، جو ان کا حق ہے ان کو جو ہے وہ ادا کریں اور ان سے پیار کریں۔ یسوع مسیح نے پیار کیا اپنی ماں سے، اور اپنی ماں کو ایک پیار کرنے والے رسول کے جو ہے حوالے کیا۔ محبت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ محبت کا کلمہ ہے۔ سو یسوع مسیح نے یوحنا کے حوالے اپنی ماں کو کیا، سو یوحنا محبت کا رسول ہے، اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک محبت کا ایک معیار جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ خدا کے کلام میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 15ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ نے جیسے مجھ سے محبت کی اسی طرح میں نے تم سے محبت کی۔
اور یسوع مسیح ہمارے لیے کیا معیار دیتے ہیں کہ جس طرح میں نے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور ہم سب یسوع کی محبت کے بارے میں جانتے ہیں کہ یسوع نے کیسی محبت کی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنا نوکر نہیں کہا، ہمیں جو ہے وہ اپنا دوست، خالصاً اپنا دوست کہا ہے۔ اس نے پیار کیا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اسی پیار میں اس نے اپنی جان بھی ہمارے لیے قربان کی ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اپنی جان بھی جو ہے فدیے کے طور پر قربان کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کریں، اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے سے پیار کریں کہ ہم کسی چیز کے لیے دریغ نہ کریں، ہم کسی بات کے لیے دریغ نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی بات ہماری محبت میں رکاوٹ بن جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کیا، ہماری خطاؤں کو معاف کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہمیں بھی اسی محبت میں آ کر ایک دوسرے کے گناہوں کو، خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے ہماری محبت کے لیے جو ہے اس نے یہ مار کھائی ہے، اس نے جو ہے وہ فدیہ اور کفارہ دیا ہے۔ یوحنا رسول جو ہے وہ ہمیں خدا سے محبت کرنا اور پھر اپنے خط میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اس کے 4 باب میں، پہلے خط کے، یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کے 4 باب میں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اصل میں یہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تو ہم اس اندیکھے خدا سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ خدا محبت ہے، ہمیں اس زندہ خدا سے سارے دل، جان، عقل سے محبت کرنی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ ساری شریعت کا، سارے کلام کا جو ہے وہ نچوڑ اسی بات میں ہے۔ شریعت کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 10 احکام میں جو ہے وہ 4 احکام جو ہے وہ خدا کے بارے میں جو ہیں وہ انسان کی خدا سے محبت کے بارے میں ہیں، اور باقی جو 6 احکام ہیں وہ انسان سے، انسان کی محبت کے بارے میں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے جو ہماری ایک دوسرے کے لیے اور خاص کر اپنے ماں باپ کے لیے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ہمیں اسی طرح اپنے بدنوں میں زندہ کے خدا کے نام کو جو ہے وہ جلال دینا ہے۔ آئیں ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، آئیں ہم دعا کریں تاکہ خداوند جو ہمیں محبت سے بھرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کا پاک روح ہمیں خدا کی محبت سے بھرتا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ خدا کا سارا کلام جو ہے محبت ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند زندہ خدا، تیرا شکر کرتا ہوں، میرے بادشاہ تیری تعریف کرتا ہوں، تو جو بھلا ہے خداوند، تو مبارک ہے، تو زندہ خدا، لشکروں کا خدا، تیرا شکر۔ سنا ہوا کلام میں پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ دلوں میں بیٹھے۔ اے خدا محض اے خدا تیرے لوگ کلام کو سننے والے نہ ہوں، بلکہ اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں۔ اے خدا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں جو ماں باپ کے متعلق ہیں، جو ایک دوسرے کے متعلق ہیں، اور ایک دوسرے سے اور تجھ سے خدا یہ سارے دل، جان، عقل، طاقت سے پیار کرنے والے ہوں۔ شکر کرتا ہوں تو سنتا ہے، تو نے سنا، قبول کیا، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔